میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دل اسباب میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ دعا کرتے بطور وظیفہ کے، بطور ورد کے، بطور فارمیلٹی کے، لیکن اصل ہمارا دل اسباب میں پھنسا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا، یہ اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور وہ سنتا بھی ہے۔ ایک عجیب حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ عَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ دُونِي بِالْإِيَاسِ، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امیدیں وابستہ کرے گا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے میں اس کی امیدوں کو توڑ کے رکھوں گا، نہ امید کر دوں گا، نہ مراد کر دوں گا جو میرے غیر سے امیدیں لگاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، عجیب بات فرمائی، حدیث قدسی اَيَأْمَنُ عَبْدِي غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَأَنَا الْحَيُّ الْكَرِيمُ، کیا میرا بندہ میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں؟ جیسے کسی غیرت مند باپ کا بیٹا کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت رکھے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو غیرت مند باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کہے گا میرے جیتے جی تو اور سے مانگ رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے اَيَأْمَنُ عَبْدِي غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَأَنَا الْحَيُّ الْكَرِيمُ، کیا میرا بندہ اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، اور میں کریم ہوں، بخیل نہیں ہوں۔ اللہ کریم ہے نا، بخیل نہیں ہے، اللہ کریم ہے، دے دے کے تھکتا نہیں ہے، دے دے کے تھکتا نہیں ہے، جتنا چاہو مانگ لو، دے دے کے تھکتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کو دلوں میں اتارے بغیر ہم دین پہ چل ہی نہیں سکتے، نہیں چل سکتے۔ اذان سن کے اگر گاہک آ گئے دکان نہیں چھوٹے گی، اگر رزاق اللہ کو نہ سمجھا ہوگا تو دکان نہیں چھوٹے گی، کبھی تکبیر اولا جائے گی، کبھی رکعت جائے گی، کبھی جماعت ہی جائے گی، کبھی جماعت ہی جائے گی۔ اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنے تو زکات نکالتے ہوئے جان جائے گی، مال لگایا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو آپ کی آنکھ حرام سے جھک ہی نہیں سکتی، جھک ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو مال جھوٹ بول کر، مال آتا ہوا دیکھ کر آپ سچ بول ہی نہیں سکیں گے۔ آپ کہیں گے مال آنے دو، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو آنے دو، بعد میں توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ مال آئے گا تو اتنے سارے مسئلے حل ہوں گے، مال آئے گا تو اتنی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ حالانکہ مال اسباب کے، مال مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، مسائل تو کون حل کرتا ہے؟ اللہ حل کرتا ہے، اللہ حل کرتا ہے، اور وہ حل کرنے میں مال کا محتاج نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو بتائیے کون سے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا؟ کون سے بڑے ڈاکٹر نے، کون سے بڑے حکیم نے ان کا علاج کیا؟ اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے ٹھیک کر دیا، اللہ سے مانگا۔ وَأَيُّوب، یاد کرو ایوب کو، ایوب یاد کرو ایوب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب انہوں نے پکارا اللہ کو، پکارا، کتنا زبردست، کتنی اچھی تعبیر ہے یہ، نادا، پکارا اللہ کو، جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے نا، امی، اس کو پکارنا کہتے ہیں، اس کو پکارنا کہتے ہیں۔ امی، چوٹ لگ گئی، خون بہ گیا،
टांग में चोट लग गई, सर में चोट लग गई, तो वो चीखेगा अम्मी। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 बरस को अपना दुख बर्दाश्त करते रहे, पीते रहे, सहते रहे, पीते रहे, सहते रहे। 18 बरस के बाद एक बात पेश आ गई थी, वो सुनाऊंगा तो फिर लंबी बात हो जाएगी। एक बात पेश आई जिसकी वजह से दिल को ठेस पहुंची। जब दिल को ठेस पहुंची ना, चले वो भी सुन ले। एक दफा अय्यूब अलैहिस्सलाम के भाई अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने आ रहे थे, उनकी इयादत करने आ रहे थे, तो किसी और के साथ आ रहे थे। तो आते आते जब करीब पहुंचे तो उनके भाई अपने दोस्त से कहने लगे, पता नहीं अय्यूब से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। पता नहीं इसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये आवाज पहुंच गई अय्यूब अलैहिस्सलाम के कान तक। तो जब अपने ने ऐसी बात कह दी ना, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। अपने जब ताने देते ना, जब अपने एतराज करते ना, जब अपने उल्टी सीधी बातें करते ना, तो बड़ा दुख होता है। बड़े बड़े सब्र वालों के सब्र के पैमाने छलक जाते हैं, बड़े बड़े सब्र वालों के सब्र टूट जाते हैं जब अपने भी ताने देते, अपने भी अजीबो गरीब बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते। इसलिए जब भी इंसान बोले ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व कुर्रत आयुनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़्बितीन। व क़ाल तआला क़ुल इन्नमा यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। व क़ाल तआला क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लम उबअस लआनन वलाकिन्नी बुइस्तु दाइयन व रहमह। व क़ाल अलैहि सलाम इन्न फिल जसदि लमुद्ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया में हर इंसान अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है। हर इंसान बुराई को बुराई समझता है और उससे बचना भी चाहता है। मगर अगर हम अमल के एतबार से देखें तो बुराई को बुराई जानकर भी हमसे बुराइयां हो जाती हैं, गुनाहों को गुनाह जानकर भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। हालांकि हम इस बात को समझते हैं कि बुराई बुरी है, गुनाह बुरा है। हर बुराई इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, हर गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आंख हराम देख लेती है, हमारी ज़बान हराम बोल लेती है, हमारे कान हराम सुन जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इंसान का अपना वजूद उसके कंट्रोल में नहीं है? ये अहम बात है। क्या इंसान का अपना वजूद उसके कंट्रोल में नहीं है? जब वो गलत को गलत समझता है फिर वो क्यों गलत करता है? जब वो बुराई को बुराई समझता है फिर वो क्यों बुराई करता है? बेटा, जब वो बुराई को बुराई समझता है तो वो क्यों बुराई करता है? जब वो
اللہ کی نافرمانی میں سمجھتا ہے کہ ہلاکت ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کا غصہ اور غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، پھر وہ کیوں اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ میرے دوستو، اس کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں ہمیں بتایا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی ہمارے حبیب بھی ہیں، ہمارے طبیب بھی ہیں، ہمارے معالج بھی ہیں، سارے عالم کے سارے انسانوں کے علاج کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ علوم دیے جو آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ حکمت دی جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ عقل اور سمجھ دی جو دنیا کے کسی انسان کو نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ اگر کوئی اپنی عقل کے ترازو میں تول کر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بیچارہ دھوکے میں ہے، وہ بیچارہ احمق ہے، وہ بیچارہ بے وقوف ہے، وہ بیچارہ پاگل ہے کہ جو اپنی عقل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے، اپنی سمجھ کو ان کی سمجھ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی کی عقل سب سے زیادہ، ہمارے نبی کی سمجھ سب سے زیادہ، ہمارے نبی کا علم سب سے زیادہ، ہمارے نبی کا رتبہ سب سے اونچا، ہمارے نبی کی شان سب سے اونچی۔ ہمارے نبی نے دنیا کے سارے انسانوں کی اس بیماری کا علاج تجویز فرمایا ہے اور آپ نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے، آپ نے اس کی تشخیص فرمائی ہے کہ انسان برائی کیوں کرتا ہے، انسان حرام کیوں دیکھتا ہے، انسان حرام کیوں بولتا ہے، انسان حرام کیوں سوچتا ہے، انسان حرام کیوں کرتا ہے، وہ کیوں اللہ کا کھا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے جس کا کھاتا ہے نا اسی کا گاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، یہاں معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، یہاں معاملہ بالکل ہی الٹا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کی آنکھوں سے، بولتے ہیں اللہ کی زبان سے، سنتے ہیں اللہ کے کانوں سے اور اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، اگر دنیا کے سارے انسان اس کو گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری زندگیاں کھپ جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک انسان پر جو احسانات ہیں اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تم میرے احسانات کی گنتی بھی کرنا چاہو نا تو تم میرے احسانات کی تو گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ کہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کا معنی یہی ہے، اللہ کہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، انسان بڑا ناشکر ہے، انسان بڑا ناشکر ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کا غلہ کھاتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، اس کے آسمان تلے رہتے ہیں، اس کے سورج سے روشنی اٹھاتے ہیں، اس کے چاند سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کے پھل کھاتے ہیں، اس کی سبزیاں کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں، اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ ایک مرض ہے، اس مرض کا علاج ہمارے نبی نے تجویز فرمایا ہے اور اس مرض کی وجہ بھی ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں انسان کی آنکھ حرام کیوں دیکھتی ہے، انسان کی زبان حرام کیوں بولتی ہے، انسان کا دماغ حرام کیوں سوچتا ہے، انسان کا پیٹ حرام کیوں کھاتا ہے، انسان کا پیٹ حرام کیوں پیتا ہے اور انسان کی زندگی میں نافرمانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں الا، اے دنیا بھر کے انسانوں توجہ سے سننا، کہیں میری بات تم سے چوک نہ جائے، کہیں میری بات تم سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ الا، کان کھول کر سنو، وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل خراب ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت
उससे अच्छाइयां नहीं करा सकती। उसका दिल बिगड़ जाए, उसका दिल बिगड़ जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि वो फिर हराम न देखे। उसका दिल खराब हो जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि वो हराम न बोले। उसका दिल खराब हो जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि वो हराम न कमाए, हराम न खाए, हराम न पिए। दिल की खराबी से सारे वजूद की खराबी है और दिल के सुधार से सारे वजूद का सुधार है। इसलिए अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया दुनिया में भेजे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। इन सारे नबियों ने सबसे पहली मेहनत यही की है। सारे नबियों ने नबियों की मेहनतें अलग अलग नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने कोई अलग सबक सुनाया और नूह अलैहिस्सलाम ने कोई अलग सबक सुनाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई अलग सबक सुनाया, लूत अलैहिस्सलाम ने कोई अलग सबक सुनाया, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के सारे अंबिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारे नबियों ने अलग अलग सबक नहीं सुनाया। इन सारे नबियों का सबक एक है। इन सारे नबियों का पहला सबक एक है। इन सारे नबियों का पहला सबक एक है। वो पता है कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए दुनिया भर के इंसानों, अपने दिलों में इस बात को बिठाओ, अपने दिलों में इस बात को उतारो, अपने दिल को इस बात को मनवाओ, अपने दिल के अंदर इस बात को कूट कूट के भरो कि अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह पाक के अलावा किसी मखलूक से नहीं होता। ये यकीन बन जाए तो दीन पे चलना आसान है। ये यकीन ना बने तो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल लगता है। दीन पे चलना ऐसे मुश्किल है जैसे कांटों पे चलना, जैसे झाड़ियों में चलना, जैसे समंदर में बगैर कश्ती के चलना। ऐसे ही दीन पे चलना मुश्किल लगता है। लेकिन जब दिल का यकीन ठीक हो जाए, दिल के अंदर अल्लाह उतर जाए, अल्लाह की जात का यकीन उतर जाए, अल्लाह की अजमत उतर जाए, अल्लाह की बड़ाई उतर जाए, अल्लाह की किबरियाई उतर जाए और दिल अल्लाह पाक की जात से मुतासिर हो जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल हुक्म को पूरा करना आसान हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दुनिया में भेजा तो भेजते ही अल्लाह ने अहकाम नहीं भेजे कि शराब पीना छोड़ दो, औरतें बेपर्दगी करना छोड़ दें, सारी की सारी औरतें बुर्के पहने। अल्लाह ने ये नहीं कहा 5 नमाजें पढ़ो, ये भी नहीं कहा। यूं करना हराम है, यूं करना ठीक है, यूं करना नाजायज है, यूं करना जायज है। कोई हुक्म नहीं आया। 13-10 बरस तक हमारे नबी ने एक ही बोल बोला है, एक ही दावत दी है, एक ही रट लगाई है। वो क्या है? या अय्युहन्नास, ए दुनिया भर के इंसानों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात को कहो भी और इस बात को दिल में उतारो भी कि किसी से नहीं होता, माल से नहीं होता, पैसे से नहीं होता, हुकूमत से नहीं होता, हुकूमत वालों से नहीं होता, फौजों से नहीं होता, हथियारों से नहीं होता, किसी से नहीं होता। सब बताओ किससे होता है? अल्लाह से होता है। अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं होता। जब इंसान का दिल अल्लाह पाक के गैर से मुतासिर हो जाए ना तो फिर वो सही चल ही नहीं सकता, सही नहीं चल सकता। अल्लाह की तब मानेगा, अल्लाह के नाम पे तब मरेगा और मिटेगा, अल्लाह के नाम पे जब कुर्बान तब होगा जब उसके दिल में अल्लाह ही अल्लाह रह जाए, अल्लाह के अलावा उसके दिल में कोई न रहे। इसलिए हमारे नबी ने 10 बरस तक इस बात को कहा है, इस बात को दोहराया है, इस बात को बोला है, इस बात की तरफ बुलाया है। लोगों किसी से नहीं होता, किसी से नहीं होता। अब जब हमारे नबी ने ये दावत दी तो मक्के के कुफ्फार कहने लगे अजअल आलिहत इलाहन वाहिदन इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। ये देखो मोहम्मद की बातें अजीब अजीब है। ये कह रहा है किसी बुत से नहीं होता, एक अल्लाह से होता है। भला एक अल्लाह सारे काम कैसे करेगा? एक अल्लाह सारे काम कैसे करेगा? यही
آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر دکان پہ بھی تو جانا پڑے گا نا, کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر نوکری بھی تو کرنی پڑے گی, کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر پیسے بھی تو چاہیے, آخر نوکریاں بھی تو چاہیے, آخر عہدے بھی تو چاہیے, آخر دولت بھی تو چاہیے, آخر کوئی وسیلہ بھی تو چاہیے, آخر کوئی ہیلا بہانہ بھی تو چاہیے. نہیں میرے دوستو, اللہ جب کرنے پہ آئے گا, اللہ جب کرنے پہ آئے گا, اللہ جب کرنے پہ آئے گا تو اللہ اپنی قدرت سے کرے گا, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب چھوڑ ہی دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی کھانا چھوڑ دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی کھانا چھوڑ دینی ہے, پانی نہیں پینا, دوائی نہیں کھانی, اسباب کو نہیں اپنانا, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے دل کا دھیان صرف اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو, کسی اور طرف نہ ہو. اللہ سے ہوتا ہے, اکیلے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ نے 30 پاروں میں سب سے زیادہ جس عنوان کو دہرایا ہے نا, جس سبق کو دہرایا ہے, جس عنوان کو دہرایا ہے, جس عنوان کو دہرایا ہے, سب سے زیادہ وہ عنوان یہ توحید کا عنوان ہے. توحید, یقین اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ نے اس کے واقعات بھی سنائے, ایسے ایسے واقعات سنائے جن واقعات سے اللہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تمہارا رب بہت کچھ کر سکتا ہے, تمہارا رب بڑا طاقتور ہے, تمہارا رب بڑا کارساز ہے, تمہارا رب بڑا با اختیار ہے, وہ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا. حضرت مریم بڑی نیک تھی, عبادت گزار تھی. ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا اور ان کو گود لیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے. زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے یعنی خالہ کے خاوند لگتے تھے. انہوں نے ان کو گود لیا تھا, ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا. چنانچہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا گیا, اس حجرے میں سارا دن وہ عبادت کرتی تھی, سارا دن عبادت کرتی تھی. اچھا, جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بچی کی خیر خبر لینے کے لیے آتے تھے تو جب کبھی بھی آتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے. تو وہ سوچتے تھے کہ میں تو لایا نہیں, تو شاید اس کی خالہ دے کر گئی ہوگی یا کوئی اور آ گیا ہوگا. تو یہ وہ سوچا کرتے تھے. لیکن ایک دن جب وہ حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ اللہ کی شان, ان کے پاس وہ پھل رکھے ہوئے جن پھلوں کا باہر موسم ہی نہیں ہے. یعنی مثلا جنوری اور دسمبر کے مہینے میں سندھ والے آم رکھے ہوئے. اب دسمبر اور جنوری میں تو آم نہیں ہوتے نا, آم تو گرمی کا پھل ہے, تو سردی میں کیسے آئے گا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے انا لک ھذا, مریم یہ تو پھل کہاں سے لائی ہے, نہ جس کا موسم ہے, نہ وہ منڈی میں مل رہے, نہ ان کا موسم ہے, نہ ان کا سیزن ہے, تو یہ پھل تو کہاں سے لائی؟ تو وہ فرمانے لگی ھو من عند اللہ, وہ اللہ جو درختوں سے دیتا ہے, وہ اللہ جو سیزن میں دیتا ہے, اس اللہ نے مجھے بغیر درختوں کے, بغیر سیزن کے اپنے خزانے سے عطا فرمائے. ھو من عند اللہ, یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں, اپنے خاص خزانے سے دیے ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت زکریا نے ان کی یہ بات سنی تو ایک دم ان کے دل پہ دھچکا لگا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بوڑھے کو اللہ اولاد بھی تو دے سکتا ہے. اولاد نہیں تھی ان کی, ان کو بڑی ٹینشن تھی اس بات کی, کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے ان میں کوئی اس قابل نہیں تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی شریعت کو سنبھال کر آگے اوروں تک پہنچاتا. کوئی وارث نہیں تھا ان کے رشتہ داروں میں. تو زکریا علیہ السلام کو پہلے یہ ٹینشن لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اب میری شریعت کا کیا بنے گا, میری اس دین کا کیا بنے گا, میری اس محنت کا کیا بنے گا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا پتہ نہیں کون سنبھالے گا, میرے رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا آدمی ہے نہیں. تو یہ ان کو ٹینشن تھی. لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا تو وہ کہنے لگے جب اللہ ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ اللہ مجھ بوڑھے کو کوئی نیک بیٹا بھی تو دے سکتا ہے.
चुनाचे मुफस्सिरीन कहते हैं उन्होंने जुम्मेरात का इंतजार किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जुम्मेरात का इंतजार किया, क्योंकि जुम्मेरात को दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। आज भी जुम्मेरात है ना, आज भी जुम्मेरात है। जुम्मेरात को दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं और जुम्मेरात की इबादत भी बड़ी कारामद है। हदीस में आता है कि जब जुम्मेरात आती थी, जब भी जुम्मेरात आती थी तो हमारे नबी फरमाते थे, मरहबन बिकी लैलतल अतीक़ी, ए दोज़ख की आग से आजादी की रात, तेरा आना मुबारक हो। तूबा लिमन अमिल फीकी खैरन व वैलुन लिमन अमिल फीकी शर्रन, बड़ा मुबारक है वो शख्स जो तुझ में कोई नेकी करे और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो तुझ में भी कोई बुराई कर बैठे। और आप फरमाते थे कि हर जुम्मे की रात को अल्लाह ताला 1 लाख ऐसे इंसानों को दोज़ख की आग से नजात देते जिन पे दोज़ख की आग वाजिब हो गई थी जुम्मे की रात को। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत यह भी है कि जुम्मे की जो रात है ना, जुम्मे की जो रात है ये शब कदर से भी अफजल है। उसकी वजह वो ये फरमाते हैं, उसकी वजह ये है कि ये बार बार आती है, वो साल में 1 दफा आती है और साल में 1 दफा भी ऐसे आती है कि सबको तो पता भी नहीं चलता कि कब आई और कब गई। जुम्मेरात तो यकीनी है और ये बार बार आती है, इसलिए फरमाते हैं शब कदर से भी ज्यादा अफजल है जुम्मेरात की इबादत करना। ये हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के 2 कौलों में से एक कौल है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जुम्मेरात का इंतजार किया, जब जुम्मे की रात हुई तो बैठ गए अपनी झोली फैलाकर अल्लाह के सामने और अल्लाह पाक को अपने हालात सुनाने लगे। रब्ब इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्ब शक़िया, ऐ अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरी हड्डियों का गोदा भी सूख गया है। ऐ अल्लाह मैंने आज तक जितनी दुआएं आपसे की हैं वो सारी दुआएं आपने कबूल फरमाई है, लेकिन अल्लाह मेरी एक तमन्ना अभी बाकी है, एक आरजू अभी बाकी है, वो ये है कि आप मुझे कोई नेक बेटा दे दें। अच्छा, अभी ये दुआ कर रहे थे कि दुआ करते करते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और आके कहा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया अल्लाह कह रहे आपको मुबारकबाद हो, अल्लाह आपको एक बेटा देगा जिसका नाम यहया होगा, उसका नाम आप न रखना, उसका नाम अल्लाह ने रख लिया है। तो कहने लगे अच्छा मुझे कैसे हो जाएगा, अन्ना यकूनु ली गुलामुन व कानत इम्राती आखिरन व क़द बलगतु मिनल किब्र इतिया, भला मुझे लड़का कैसे हो जाएगा, मेरी बीवी बांझ हो गई और मैं इतना बूढ़ा हो गया तो मुझे कैसे होगा। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, कज़ालिका क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनुन, ज़करिया घबराओ नहीं, ये बात आपके लिए तो मुश्किल है लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब ये वाक़या अल्लाह ने क्यों बयान किया है, ये अल्लाह ने कुरान पढ़ने वाले ईमान वाले इस उम्मत के मुसलमानों की ज़हन साजी की है कि तुम्हारा रब बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है, तुम्हारा रब बेमौसम फल भी दे सकता है। उसकी कुदरत इन असबाब से जुड़ी हुई नहीं है, ये असबाब उसकी कुदरत के पाबंद है, लेकिन वो असबाब का पाबंद नहीं है। वो जिसे इज्जत देना चाहे, वो जिसे इज्जत देना चाहे तो जिल्लत के असबाब में भी उसे इज्जत दे सकता है, वो जिसे जिंदगी देना चाहे तो मौत के असबाब में भी उसे जिंदगी दे सकता है, और वो जिसे बचाना चाहे तो हलाकत के असबाब में भी उसे बचा लेता है। ये बुनियादी चीज है कि दिल में ये बात उतर जाए कि करने वाला अकेला अल्लाह है और कोई नहीं है। और मेरे दोस्तों, ये यकीन कहने से नहीं बन जाएगा, यूं ही बैठे बिठाए नहीं बन जाएगा, मैं कहूं और आप सुनने से नहीं बन जाएगा। इसके लिए इन बोलों को हमें इतना बोलना पड़ेगा कि बोलते बोलते घंटों सालों इन बोलों को बोलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इस बात को हमारे दिल में जगह मिलेगी। हमारे हाजी साहब फरमाते थे, इतना कहो कि तुम्हारे दिल में ये बात उतर जाए। आज हम जो काम करने वाले, दावत का काम करने वाले, कुर्बानियां करने वाले, आज हम भी इन बोलों को नहीं बोलते, इधर उधर की बातें करते, अल्लाह की बातें नहीं करते, अल्लाह का इस बात नहीं करते, अल्लाह के गैर की नफी नहीं करते। इसलिए असबाब से मुतासिर हैं,
رشتے داروں کی شادیوں کی وجہ سے روزے قربان ہو جاتے ہیں، رشتے داروں کی شادیوں کی وجہ سے چلے قربان ہو جاتے ہیں، روزانہ کا جوڑنا قربان ہو جاتا ہے، دعوت کے تقاضے قربان ہو جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل کا یقین بگڑا ہوا ہے. اور دل کا یقین اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ ابھی ہم نے اللہ پاک کو کہا ہی نہیں. اللہ پاک کو بھی کہا نہیں ہے ہم نے. جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اس کی عظمت بیان کریں گے، اس کی کبریائی بیان کریں گے، اس سے ہونے کو بولیں گے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کچھ نہ پوچھو. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا لا احد احب الیہ المدح من اللہ. کسی کو اپنی تعریف سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اپنی تعریف سے خوشی ہوتی ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اتنا خوش ہوتے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو نور سے بھر دیتے. لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا. صرف بتوں کی نفی نہیں کرنی، کیونکہ بتوں کو تو ہم ویسے ہی نہیں مانتے. بھائی جو مندر میں بت رکھے ہوئے ان کو تو ویسے ہی نہیں مانتے، تو صرف بتوں کی نفی نہیں کرنی، اپنی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کی نفی بھی کرنی ہے. اپنی دکان جس سے ہم اپنے آپ کو پلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس دکان کی بھی نفی کرنی ہے، اپنی نوکری کی بھی نفی کرنی ہے. اور بلکہ سب سے زیادہ مشکل پتہ ہے کون سی نفی ہے؟ دکان کی نفی بھی آسان، جیب کے نوٹوں کی نفی بھی آسان، صدارت اور وزارت کی نفی بھی آسان، کرسی کی نفی کرنا بھی آسان، ساری دنیا کی نفی کرنا آسان. سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کی نفی ہے. سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے آپ کی نفی. ہلاکت میں ہے وہ شخص جو اپنے آپ کی نفی نہ کرے. اگر انسان نے ساری دنیا کی نفی کر لی لیکن اس کی انا ابھی باقی ہے، انا ابھی اس کی باقی ہے، تو ہر وقت اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، ہر وقت اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے. آپ دیکھیے شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنی اس نے عبادت کی. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے، مجددین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی. کتنی عبادت کی؟ 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی. اور 8000 برس اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اس نے اعتکاف کیا. 8000 برس، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. 8 لاکھ سال عبادت کی، 8000 برس اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اس نے اعتکاف کیا. ان ساری عبادتوں، مجاہدوں، قربانیوں کے باوجود بھی انجام کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے. مردود ہو گیا. کیوں مردود ہوا؟ پتہ ہے کیوں مردود ہوا؟ اس لیے کہ اس نے باقی تو سارے بت توڑ دیے تھے لیکن اللہ کا بت اس نے نہیں توڑا تھا. اللہ کا بت ابھی باقی تھا. چنانچہ جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سب کے سب جھک جاؤ، تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں کیسے جھکوں اس کے سامنے، میں تو اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. آپ مجھے کیوں اس کے سامنے جھکا رہے ہیں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں؟ بس یہی اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی. آج ہم قربانی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اوقات بھی لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے بھی ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مارتے، اس بت کو نہیں توڑتے. اور تب تک ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک ہمارا دل اللہ کے نور سے منور نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے دل سے اللہ کا بت بھی ٹوٹ جائے. ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ تو کام اس سے لے گا جو کہے گا میں تو کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں.
सबसे छोटा मैं ही हूं, सबसे घटिया मैं ही हूं। आज हम 4 दिन तबलीग में लगाते, 2-4 सफर कर लेते, थोड़ी सी कुर्बानी कर लेते, रोजाना गश्ते मुलाकातें कर लेते, तो औरों को हकीक जानना शुरू कर देते। ये तो बेचारा कटा हुआ है, ये तो जुड़ता ही नहीं है। मेरे दोस्तों, कामिल यकीन तो तब बनेगा जब अल्लाह का बुत भी टूट जाए, ये भी निकल जाए, कुछ नहीं हूं, जैसे सारी दुनिया कुछ नहीं है ऐसे मैं भी कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं। और हमारे भाई साहब ऐसे ही थे, वो अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। हमारे मौलाना जमशेद साहब जब बयान फरमाते थे तो बयान के दौरान कभी कभी, फजर का बयान करते थे जब, तो बयान के दौरान कभी कभी फरमाते थे, भाई सोरे जाग रहे, भाई सोरे जाग रहे। मजमे को जगाने के लिए फरमाते थे, भाई सोरे जाग रहे। फिर फरमाते थे, अल्लाह मुझे भी जगा दे। तो हमारे हाई साहब ने एकदम से फरमाया, बोली जमशेद ये तुम्हारा जुमला अच्छा नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे इस जुमले से लग रहा है कि तुम बड़े हो, मजमा छोटा है, और हम बड़े नहीं है, मजमा बड़ा है, हम तो छोटे हैं। मजमा बड़ा है, हम छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया की नफी, सारे असबाब की नफी, अपने आप की भी नफी, कोई कुछ नहीं है। सब कुछ करने वाला बताओ कौन है? करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? अकेला अल्लाह। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा काम बनाने वाला एक है, तुम्हारा हाजत रवा एक है, तुम्हारा मुश्किल कुशा एक है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला एक है। फलहु अस्लमू, जब वो है ही अकेला, जब वो ही सब कुछ करता है, तो उसके सामने झुकते क्यों नहीं हो, उसकी मानते क्यों नहीं हो? ये अल्लाह कह रहे, फलहु अस्लमू, जब सब कुछ करने वाला वो ही है, तो तुम उसके सामने क्यों नहीं झुकते? अल्लाह से होता है, अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं होता, किसी हुकूमत से नहीं होता, किसी फौज से नहीं होता, किसी माल वाले से नहीं होता, किसी फौज वाले से नहीं होता, किसी ताकत वाले से नहीं होता, अकेला अल्लाह करता है। जब आप इन बोलों को बोलेंगे, अल्लाह पाक को अच्छे लगेंगे, अल्लाह पाक को आप पे प्यार आएगा। हमारे हाई साहब के पास एक दफा एक वजीर आजम आए, मैं उनका नाम नहीं लेता, वजीर आजम साहब आए, कहने लगे जी मैं पाकिस्तान में ना इस्लाम लाना चाहता हूं, पाकिस्तान में इस्लाम लाना चाहता हूं, इस्लाम फैलाना चाहता हूं। हाई साहब ने फरमाया, तू नहीं ला सकता इस्लाम, तू नहीं ला सकता पाकिस्तान में इस्लाम। पाकिस्तान में तो इस्लाम उस वक्त जिंदा होगा जब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहे कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। फिर अल्लाह पाक सिर्फ बोल नहीं सुनेगा, बोलने के बाद अल्लाह ये भी देखेगा कि ये यकीन इसकी जिंदगी में भी है कि नहीं, अल्लाह ये भी देखेगा। कहता तो है मेरे से होना, और जब जरूरत पेश आती है तो भागता है दुनियादारों की तरफ, माल वालों से ताल्लुक बनाता है कि माल वालों से ताल्लुक बनेगा तो माल आएगा, माल आएगा तो काम बनेंगे। हुकूमत वालों से ताल्लुक बनाता है, सियासतदानों से ताल्लुक बनाता है, जमींदारों से ताल्लुक बनाता है, खानों से, नवाबों से ताल्लुक बनाता है, इसलिए कि इनके हाथ में बहुत सारे इख्तियारात हैं। इनसे ताल्लुक बनेगा तो मेरे बच्चों को नौकरियां भी मिल जाएंगी और मेरे बहुत सारे फंसे हुए मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, जब अल्लाह से होना कहना है तो फिर हर मसले में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में तवज्जो भी कहां ले जानी है? क्यों जी, किससे मांगना है, किसके सामने झुकना है, किसकी मिन्नत समाजत करनी है? अल्लाह की। अल्लाह सुनता है, सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है।
ہمارے حاج صاحب سے کوئی دعا کے لیے کہتا تھا نا تو کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، کہتے تم خود مانگو اللہ سے، کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ جی دعا کرانی ہے تو عبد الوہاب سے کراؤ، تو عبد الوہاب پہ یقین بنے گا، اللہ پہ تو نہیں بنے گا۔ دعا نہیں کرتے تھے، کہتے تم جا کے مانگو اللہ سے، اجتماعی عمل میں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کے دعا کرو۔ ہمارے ایک ساتھی کو کینسر ہو گیا تو ہم نے کہا جی ہمارے ایک شورا کے ساتھی ان کو کینسر ہو گیا ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ فرمایا میں نہیں کروں گا دعا، تم گشت میں نکل کر ان کے لیے دعا کرو، گشت میں مانگی جانے والی دعا میری دعا سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر وہ دعا کر دیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے، بتاؤ ہمارا یقین کس پہ بنتا؟ سارے بتاؤ، حاجی صاحب پہ بنتا نا، اللہ پہ تو نہ بنتا۔ اللہ کرتا ہے اور سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، بزرگوں کی بھی سنتا ہے، ہم جیسے گروہ پاؤں کی بھی سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جیسے میں تمہاری سنتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی تو میری سنا کرو نا۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، جب میں تمہاری سنتا ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں تو کوئی آواز آئے کہ اللہ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ملنے کا ٹائم ہے، کسی اور وقت دعا مانگو۔ کبھی آپ نے سنا ہے اسے؟ دن کو پکارو تو بھی سنتا ہے، رات کو پکارو تو بھی سنتا ہے، گناہ کر کے پکارو تو بھی سنتا ہے، نیکیاں کر کے پکارو تو بھی سنتا ہے۔ ساری دنیا جب سو جاتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، آخری نصف آدھا حصہ رہ جاتا ہے، ساری دنیا اس وقت سوئی ہوتی ہے، ساری کائنات میں سناٹا ہوتا ہے، ساری کائنات میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان پہ تشریف لاتے اور فرماتے هل من داع فاستجیب له، کوئی ہے دعائیں کرنے والا میں جو ہوں اس کی دعائیں قبول کرنے کے لیے، هل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے ایسا جو اپنے گناہوں سے تنگ آ گیا ہو اور گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ روزانہ اللہ پہلے آسمان پہ آتے، اس لیے علامہ اقبال نے زبردست بات کہی، کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو کریم ہے دینے کے لیے تیار بیٹھے، کوئی ہے ہی نہیں مانگنے والا کس کو دے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے میں جا رہا تھا اجتماع، بلوچستان کے اجتماع کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کٹے ہوئے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بادام کا باغ تھا، بادام کا باغ تھا۔ تو میں نے کہا پھر اس کو کاٹ کیوں دیا ہے؟ کہ یہاں اصل میں بارش نہیں ہوتی، پانی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو ایسا فرمانے لگے تم تبلیغ والوں کو شرم نہ آئی جب یہ باغ کاٹا جا رہا تھا؟ تم تبلیغ والوں کو شرم نہ آئی؟ اگر تم سب کے سب اس علاقے والوں سے استغفار کرواتے اور ان کو دعاؤں میں لگاتے، اللہ اپنے خزانوں سے ان کو بارش دے دیتا، ان کے باغوں کے کاٹے جانے کی نوبت نہ آتی۔ میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دل اسباب میں پھنسا رہتا ہے۔ دعا کرتے بطور وظیفہ کے، بطور ورد کے، بطور فارمیلٹی کے، لیکن اصل ہمارا دل اسباب میں پھنسا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا، یہ اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور وہ سنتا بھی ہے۔ ایک عجیب حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَوْقَطِّعَنَّ عَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ دُونِي بِالْإِيَاسِ، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امیدیں وابستہ کرے گا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے میں اس کی امیدوں کو توڑ کے رکھوں گا، نہ امید کر دوں گا، نہ مراد کر دوں گا۔
جو میرے غیر سے امیدیں لگاتا ہے. پھر آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے, غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا, عجیب بات فرمائی. حدیث قدسی ایأمن عبدی غیری فی الشدائد وانا الحی الکریم, کیا میرا بندہ میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں, مرا نہیں ہوں. جیسے کسی غیرت مند باپ کا بیٹا کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت رکھے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو غیرت مند باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کہے گا میرے جیتے جی تو اور سے مانگ رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ایأمن عبدی غیری فی الشدائد وانا الحی الکریم, کیا میرا بندہ اپنی تکلیفوں میں, اپنی پریشانیوں میں, اپنے دکھوں میں, اپنے مسائل میں, اپنی مشکلات میں میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں, مرا نہیں ہوں, اور میں کریم ہوں, بخیل نہیں ہوں. اللہ کریم ہے نا, بخیل نہیں ہے. اللہ کریم ہے, دے دے کے تھکتا نہیں ہے, دے دے کے تھکتا نہیں ہے. جتنا چاہو مانگ لو, دے دے کے تھکتا نہیں ہے. میرے دوستو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا. اس کو دلوں میں اتارے بغیر ہم دین پہ چل ہی نہیں سکتے, نہیں چل سکتے. اذان سن کے اگر گاہک آ گئے دکان نہیں چھوٹے گی, اگر رزاق اللہ کو نہ سمجھا ہوگا تو دکان نہیں چھوٹے گی. کبھی تکبیر اڑا جائے گی, کبھی رکعت جائے گی, کبھی جماعت ہی جائے گی, کبھی جماعت ہی جائے گی. اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنے تو زکات نکالتے ہوئے جان جائے گی, مال لگایا نہیں جائے گا. اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو آپ کی آنکھ حرام سے جھک ہی نہیں سکتی, جھک ہی نہیں سکتی. اللہ سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو مال جھوٹ بول کر, مال آتا ہوا دیکھ کر آپ سچ بول ہی نہیں سکیں گے. آپ کہیں گے مال آنے دو, بعد میں توبہ کر لیں گے. ابھی تو آنے دو, بعد میں توبہ کر لیں گے. اس لیے کہ مال آئے گا تو اتنے سارے مسئلے حل ہوں گے, مال آئے گا تو اتنی ساری پریشانیاں دور ہوں گی. حالانکہ مال اسباب کے, مال مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. مسائل تو کون حل کرتا ہے؟ اللہ حل کرتا ہے, اللہ حل کرتا ہے. اور وہ حل کرنے میں مال کا محتاج نہیں ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو بتائیے کون سے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا؟ کون سے بڑے ڈاکٹر نے, کون سے بڑے حکیم نے ان کا علاج کیا؟ اللہ نے ٹھیک کر دیا. اللہ سے مانگا, اللہ نے ٹھیک کر دیا. اللہ سے مانگا. وَأَيُّوب, یاد کرو ایوب کو, ایوب یاد کرو ایوب کو. اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, جب انہوں نے پکارا اللہ کو, پکارا. کتنا زبردست, کتنی اچھی تعبیر ہے یہ. نادا, پکارا اللہ کو, جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے نا, امی. اس کو پکارنا کہتے ہیں, اس کو پکارنا کہتے ہیں. امی, چوٹ لگ گئی, خون بہ گیا, ٹانگ میں چوٹ لگ گئی, سر میں چوٹ لگ گئی تو وہ چیخے گا امی. ایوب علیہ السلام 18 برس تو اپنا دکھ برداشت کرتے رہے, پیتے رہے, سہتے رہے, پیتے رہے, سہتے رہے. 18 برس کے بعد ایک بات پیش آ گئی تھی, وہ سناؤں گا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. ایک بات پیش آئی جس کی وجہ سے دل کو ٹھیس پہنچی. جب دل کو ٹھیس پہنچی نا, چلے وہ بھی سن لیں. ایک دفعہ ایوب علیہ السلام کے بھائی ایوب علیہ السلام سے ملنے آ رہے تھے, ان کی عیادت کرنے آ رہے تھے, تو کسی اور کے ساتھ آ رہے تھے. تو آتے آتے جب قریب پہنچے تو ان کے بھائی اپنے دوست سے کہنے لگے پتہ نہیں ایوب سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں اسے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو یہ آواز پہنچ گئی ایوب علیہ السلام کے کان تک. تو جب
اپنے نے ایسی بات کہہ دی نا تو ایوب علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا. اپنے جب تانے دیتے نا، جب اپنے اعتراض کرتے نا، جب اپنے الٹی سیدھی باتیں کرتے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے. بڑے بڑے صبر والوں کے صبر کے پیمانے چھلک جاتے ہیں، بڑے بڑے صبر والوں کے صبر ٹوٹ جاتے ہیں جب اپنے بھی تانے دیتے، اپنے بھی عجیب و غریب باتیں کرتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے. اس لیے جب بھی انسان بولے نا، بولنے سے پہلے ایمان کے ترازو میں اپنے بول کو تولے، اس کے بعد بولے. بے دھڑک نہیں بولنا چاہیے، بے دھڑک نہیں بولنا چاہیے. یہ زبان جو ہے نا، یہ ہے، اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی تاثیر بڑی شدید ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی تاثیر بڑی زبردست ہے. حضرت علی کا ارشاد ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیے ہوئے زخموں کے نشان ہی نہیں مٹتے، باقی رہتے. اس لیے کم از کم ہم دین کا کام کرنے والوں کو تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہی چاہیے. ہماری زبانیں لمبی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبانیں بے قابو نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبانیں آوارہ اور آزاد نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. دیکھیں ہمارا اعلان کرنے والا بھی کیا اعلان کرتا ہے؟ ہماری اور آپ کی، دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں میں، اللہ کے نبی کے طریقوں میں ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بھئی بولنے میں بھی تو حضور کا طریقہ چاہیے. صرف داڑھی رکھنے کا نام حضور کا طریقہ نہیں ہے، صرف پگڑی پہن لینے کا نام حضور کا طریقہ نہیں ہے. بولنا بھی ویسے جیسے ہمارے آقا بولتے تھے، دیکھنا بھی ویسے جیسے ہمارے آقا دیکھا کرتے تھے، چلنا بھی ویسے جیسے ہمارے آقا چلا کرتے تھے. ہماری زندگی کا کوئی کام ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، اللہ پاک کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، برکت سے محروم، نصرت سے محروم. ہمارے نبی کی سنت ہے کیا؟ طویل السمت. سیرت کے الفاظ طویل السمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے. طویل السمت، آپ لمبا بولتے کم تھے، خاموش زیادہ رہتے تھے. طویل السمت، لمبا خاموش رہتے تھے. لا يتکلم فی غیر حاجت کلامہ فصل، آپ بغیر ضرورت کے کبھی بھی نہیں بولتے تھے. ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی خیر کی بات کہنی ہو تو بولا کرو، ورنہ ہمیشہ خاموش رہا کرو. آپ نے اس کو فرمایا اگر کبھی بولنا پڑے نا تو خیر کی بات کہنا، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو خاموش رہنا، اس کے علاوہ نہیں بولنا. تو جب بھائی نے، ایوب علیہ السلام کے بھائی نے اپنے ساتھی سے کہا پتہ نہیں ایوب سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ اب تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایوب علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، ٹوٹ پڑا اور فرمانے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ بڑی تکلیف ہے، ٹھیک کر دے، بڑی تکلیف ہے، ٹھیک کر دے. اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، پاؤں کو زور سے زمین پہ مارو. پاؤں کو زور سے زمین پہ مارا تو زمین پھٹ گئی اور پریشر کے ساتھ پانی نکلا، اتنا زوردار پانی نکلا کہ وہ حوض کی شکل اختیار کر گیا. اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، اس کو پیو بھی اور اس میں نہاؤ بھی. جب اس پانی کو پیا اور اس پانی میں نہائے تو بیماری بڑھاپا بھی ختم ہو گیا. نوجوان خوبصورت لڑکے بن کے باہر آ گئے. اس واقعے سے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کس سے ہوتا ہے؟ سب بتائیں، ذرا جوش سے بتائیں نا. اللہ کا نام ایسے لینا چاہیے کہ مزہ آ جائے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ امت نے اللہ کا نام عظمت سے لینا چھوڑ دیا ہے. یہ پرانے جتنے بیٹھے ہوئے انہوں نے سنا ہوگا نا، بھائی صاحب اللہ کا نام کیسے لیتے تھے؟ اللہ ایسے لیتے تھے کہ جیسے بس اللہ کا نام لے کے مر گئے، بس ان کی جان نکل گئی.
ایک بزرگ کہتے ہیں میں جبل ابی قبیس پہ ایک دفعہ چڑھا، جبل ابی قبیس پر ایک دفعہ چڑھا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ وہاں کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنے زور سے کہہ رہے کہ میں نے کہا یہ مر جائیں گے۔ پھر کہنے لگے یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اتنا کہا کہ سانس ٹوٹ گیا، میں نے کہا ان کی جان نکل جائے گی۔ پھر کہنے لگے یا رحیم یا رحیم، پھر کہنے لگے یا رب یا رب یا رب، پھر کہنے لگے یا ربا یا ربا، ہائے میرے رب ہائے میرے رب، کہتے کہتے سانس ٹوٹ گیا۔ کہنے لگے جب انہوں نے اتنی دفعہ اللہ کو پکارا اس کے بعد کہنے لگے اللہ میرا انار کھانے کو دل، میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، مجھے انگور تو کھلا، میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں مجھے کپڑے تو عطا فرما۔ کہنے لگے جو ہی انہوں نے یہ دعا مانگی پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا سارا ایک انگور کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور ایک نیا جوڑا رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے جو ہی وہ ٹوکرے کے پاس پہنچے کھانے کے لیے تو میں بھی پیچھے چھپ کے دیکھ رہا تھا، میں بھی باہر آ گیا۔ جب وہ کھانے بیٹھے تو میں نے کہا میں بھی انگوروں میں حصے دار ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ دعا کر رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا تو میں بھی تو حصے دار ہو گیا۔ کہنے لگے جب میں نے انگور کھائے تو اتنے بڑے بڑے انگور، اچھا انگور جب بڑا ہوگا تو اس میں بیج ہوگا، کہنے لگے جب اس انگور کو کھایا تو اس میں بیج نہیں تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا کے انگور نہیں ہے، یہ جنت کے انگور ہیں۔ اچھا انگور جب کھا لیے تو اس کے بعد کہنے لگے جب وہ ان کے پاس دو چادریں تھیں، ایک نیچے پہننے کے لیے ایک اوپر اوڑھنے کے لیے، جب وہ دو چادریں اٹھائی تو کہنے لگے چونکہ آپ نے میری دعا پہ آمین کہا ہے اور بقول آپ حصے دار ہیں تو چلے ایک چادر آپ لے لیں ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، کپڑے تو آپ ہی پہنے، میں نے تو بس جنت کے پھل کے مزے لینے تھے، چادریں تو آپ ہی پہنے۔ کہنے لگے پھر آپ ذرا ایک طرف ہو جائیں تاکہ میں کپڑے بدل لوں۔ انہوں نے پرانے کپڑے اتار دیے، نئی چادریں اوڑھ لی۔ جب وہ پرانی چادریں لے کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگے تو ایک شخص بھاگا آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی کے بیٹے یہ کپڑے آپ مجھے دے دینا، یہ کپڑے آپ مجھے دے دینا، برکت کے طور پہ مجھے دے دیں۔ چنانچہ وہ کپڑے ان کو دے دیے۔ اچھا وہ بزرگ کہتے میں جلدی بھاگا کہ اس کو جو کہہ رہے اللہ کے نبی کے بیٹے تو یہ کون ہے؟ تو وہ تو جلدی جلدی نکل گئے، لیکن جن کو کپڑے دیے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ کہنے لگے یہ امام جعفر صادق تھے، امام حسین کے پوتے، نہیں امام حسین کے پر پوتے، امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق۔ تو بتائیے سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ پاک کو ساتھ لینے کے لیے، اللہ پاک کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں اس کو راضی کرنا پڑے گا، اس کی ماننا پڑے گی۔ جو میں نے آیت پڑھی نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا کارساز ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، لہذا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی مانو، کسی اور کی نہ مانو، اسی کی مانو۔ وہ جس کام کے کرنے کو کہے اس کو کرو، وہ جس کام سے منع کرے اس سے دور رہو۔ جب تم یوں کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے اللہ کو راضی کرو اور اللہ کو ایسے راضی کرو جیسے اللہ کو حضور نے راضی کیا ہے۔ اللہ کام بنائے گا اور اللہ حضور کے اعمال سے کام بنائے گا، حضور کے طریقے سے کام بنائے گا۔ لہذا مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب کبھی بھی کوئی کام پیش آئے، جب کبھی کوئی پریشانی پیش آئے، جب کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو، جب کبھی کچھ کرنا ہو، بولنا ہو، سننا ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو اس میں مسلمان یہ دیکھے گا کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ بس جب مسلمان کا یہ ذہن بن گیا کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماننی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور بتائیے جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟
اس کو کسی حکومت والے کی ضرورت ہے، اس کو کسی صدر کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی ایم پی ایم این اے کی، کسی بڑے سے بڑے خان کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ جب اس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہو گیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمارے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ غار کے اندر بیٹھے ہوئے، رات تو گزر گئی غار میں، اب جب صبح ہوئی تو مکے کے کفار نے دیکھا کہ محمد نکل گئے، اوفو ارے بھائی پکڑو ان کو، کہاں چلے گئے؟ چنانچہ مکے کے کفار ڈھونڈنے نکلے، ایک پیری کو ساتھ لیا، وہ جو پاؤں کے نشانات جانتے ان کو ساتھ لیا، ڈھونڈتے جبل سور پہ پہنچ گئے اور وہاں دیکھا کہ پاؤں کے نشان تو یہاں تک آ رہے ہیں، لیکن غار تو ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جائے، کیونکہ غار کے جانے کا راستہ اوپر سے نہیں تھا، نیچے سے تھا، اور پھر جو جانے کا راستہ تھا اس میں مکڑی نے جالا بھی دیا ہوا تھا، مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ اب وہ وہاں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے، محمد یہاں تک آئے تھے، آگے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ باتیں کر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر انہوں نے نیچے کو جھک کر دیکھ لیا تو پھر مجھے اپنی ذات کی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے آقا کو تکلیف دیں گے، وہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ چنانچہ ہمارے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نیچے کو جھک کر جھانک لیا تو یہ تو پکڑ لیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، پھر کیا بنے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تیسرا کون ہو؟ اللہ ہو۔ اردو میں کہتے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے، آرام فرماتے، تو ایک صحابی پہرے دار کھڑا رہتا وہاں پہ۔ ایسے ہی آپ کے دروازے پر بھی ایک صحابی کھڑے رہتے تھے۔ ابھی بھی ریاض الجنت میں جائیں گے تو ایک ستون ہے، اس پہ حراسہ لکھا ہوا ہے، یعنی پہرے داری، یعنی وہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ ایک گارڈ رہتا تھا، آپ کے دروازے پہ ایک گارڈ کھڑا رہتا تھا، آپ سفر میں ہوتے تو ایک گارڈ آپ پہ کھڑا رہتا تھا، آپ کی نگہبانی کرتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی اب پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کا پہرے دار خود اللہ ہے، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا، آپ کی نگہبانی اللہ کرے گا۔ ہمارے نبی کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت اتری آپ گھر سے باہر تشریف لائے، جو پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، اب ہمارا بس اب تم چلے جاؤ، اب ہمارا محافظ اللہ ہے، اب ہمارا محافظ اللہ ہے۔ تو بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے سے کام بنیں گے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر صرف اپنی ذات سے راضی نہیں کرنا، بلکہ چونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہذا اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جائے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس کی طرف بلائے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس پہ لائے۔ آج ساری دنیا یقین جانیے اتنی پریشان ہے کچھ نہ پوچھے، اور پھر ان سارے پریشانی میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو ان کی نظریں حکومت کی طرف لگی ہوئی ہیں، فوجوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، ایٹمی طاقتوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، مادی اسباب کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یہ سمجھائیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، جن پریشانیوں میں گرفتار ہو، ان پریشانیوں سے تمہیں کوئی حکومت نہیں نکالے گی، کوئی فوج نہیں نکالے گی، کوئی ایٹمی طاقت نہیں نکالے گی، کوئی دنیا کا طاقتور سے طاقتور انسان نہیں نکالے گا۔ ان ساری پریشانیوں سے تمہیں
اللہ نکالے گا، اور اللہ تب نکالے گا جب تم اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ کی ماننا شروع کر دو گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جاؤ گے۔ تو بھائی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس کی دعوت دینا یہ میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں اپنی ذات سے محنت نہیں کی، آپ بھی محنت کرتے رہے، آپ نے اپنے ساتھ محنت کرنے والا ایک مجموعہ تیار فرمایا، جس مجمع میں بچے بھی تھے، اس مجمع میں مرد بھی تھے، اس مجمع میں عورتیں بھی تھی، اس مجمع میں مالدار بھی تھے، اس مجمع میں غریب بھی تھے، اس مجمع میں پڑھے لکھے بھی تھے، اس مجمع میں ان پڑھ بھی تھے، یہ سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور یہ سب کے سب اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحابہ اپنی جانیں بچانے والے نہیں تھے بلکہ جانیں لگانے والے تھے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آتا تو کہا جاتا ارے آپ بھی نہ جائیں، آپ بھی نہ جائیں، ان کو جانے دیں۔ ہمارے زمانے میں تو وصولیاں کرنی پڑتی ہے نا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، لمبے لمبے مطالبے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک جملہ بولا جاتا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سواروں سوار ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہے۔ چنانچہ مجبور سے مجبور بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، پاؤں سے لنگڑے تھے، بیچارے لنگڑے تھے، اتنے لنگڑے تھے کہ حضور نے فرمایا آپ جا کے کیا کریں گے، آپ کو اللہ نے چھٹی دی ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھٹی دی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب وہ گھر گئے تو بیوی نے کہا اچھا عمر تو بھاگ کے آ گیا ہے، بچنا چاہتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ بیوی نے ایسی باتیں کی کہ ایک دم غیرت آ گئی اور اونٹنی کو لیا، تلوار کو لیا اور ڈھال کو لیا اور اونٹنی کے بیٹھے اور چل پڑے اللہ کے راستے میں، اور بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب جب کفار سے لڑنے کا موقع آیا تو پاؤں تو لنگڑا تھا نا، تو صحیح طریقے سے دوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کے راستے میں دوڑ رہے تھے اور تلوار کو اٹھا کے چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے واللہ، اللہ کی قسم، انی اريد ان امشی فی الجنت بعرجتی هذه، اللہ کی قسم میں اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لنگڑے پاؤں کے ساتھ جان دے دی، اور معذورین نے بھی جانے دی، جو صحیح تھے انہوں نے بھی جانے دی، عورتوں نے بھی اپنے بچے پیش کیے، اپنے خاوند پیش کیے، عورتوں نے بھی قربانیاں دی، مردوں نے بھی قربانیاں دی۔ ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے ساری دنیا میں اسلام کو بلند کر دیا۔ جس اسلام کو ابو جہل نے مٹانا چاہا، ابو لہب نے مٹانا چاہا، امیہ بن خلف نے مٹانا چاہا، ابی بن خلف نے مٹانا چاہا، عقبہ ابن ابی معیط نے مٹانا چاہا، عبداللہ ابن ابی نے مٹانا چاہا، یہ سب کے سب اسلام کے دشمن، اسلام کو مٹانے والے تھے، اور یہ سب کے سب اپنی قوموں کے خان اور وڈیرے تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے ہمارے نبی کے نام کو اونچا کر دیا، ان کے دین کو دنیا میں زندہ کر دیا۔ آج ساری دنیا کی طاقتیں اس بات کا زور لگا رہی ہیں کہ کس طرح سے دین کو مٹایا جائے، کس طرح سے مسلمانوں کو مٹایا جائے، کس طرح سے مسجدوں کو مٹایا جائے، کس طرح سے قرآن اور کلمے کو مٹایا جائے۔ لیکن میرے دوستوں، بے شک ہم کمزور ہیں، ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں، ہمارے یقین بھی خراب ہے، ہماری نمازیں بھی پھس پھسی ہے، لیکن یہ دین جس خدا کا ہے وہ خدا بڑا طاقتور ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس دین کو ساری دنیا کے سارے دینوں پہ غالب کرے گا، اور ساری دنیا کے کافر اگر اسلام کے نور کو بجھانا چاہے تو نہیں بجھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کہہ رہے تم چاہے کتنی پھونکے مارو، تم چاہے کتنا اس کو بجھانے کی کوشش کرو، لیکن اللہ کا ارادہ اس نور کو ساری دنیا میں روشن کرنے کا ہے۔ میرے دوستو، دین تو دنیا میں زندہ ہو کے رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ دین تو دنیا میں زندہ، سب کہو دین تو دنیا میں زندہ، سب کہو دین تو دنیا میں زندہ ہو کے رہے گا،
ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ افریقہ کے جنگلوں میں بھی دین زندہ ہوگا، یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں بھی دین زندہ ہوگا، کفار کے ایوانوں میں بھی دین زندہ ہوگا، دنیا کے چپے چپے پہ دین زندہ ہوگا۔ اس لیے کہ ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، یا فاطمۃ لا تخشی علی ابیک غیلۃ ولا ذلۃ فإن اللہ بعث اباک بأمر لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز او بذل ذلیل۔ بیٹی اپنے باپ کی ہلاکت کا خوف نہ کر، اپنے باپ کی ہلاکت کا خطرہ نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جو کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ وہ دین ابھی کچے پکے مکان میں پہنچا نہیں ہے، ابھی نہیں پہنچا، ابھی پہنچنا باقی ہے۔ تو اس لیے ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے۔ آج کے کفار کی طاقت سے متاثر ہو کر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، آج کی ایٹمی طاقتوں سے، آج کے میزائل والوں سے، آج کی فوجوں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا، اس لیے کہ ہمارا جس رب پر ایمان ہے وہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں بھائی ہمارا اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اللہ سب سے زیادہ زوراور ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے هو القاہر فوق عبادہ، تمہارا رب ساری کائنات پہ غالب ہے، ساری دنیا سے زیادہ طاقتور ہے، اور ہم اس کی دعوت دیں ساری دنیا کے انسانوں کو، تو اللہ ساری دنیا میں ضرور دین کو زندہ کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذریعہ بن جائیں، ہم استعمال ہو جائیں، تاکہ ہماری آخرت بن جائے اور قیامت کے دن ہم اپنے آقا کو منہ دکھا سکے، جس دین کے لیے ہمارے نبی نے پتھر بھی کھائے، دانت بھی توڑوائے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، فاقے بھی اٹھائے، آپ کے گھر کے چولہے بھی بجھے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کتنی دکھوں کی زندگی گزاری، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، کن تنگیوں میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، ابو ہریرہ حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، تو ابو ہریرہ نے آپ علیہ السلام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مالی اراک تصلی جالسا، یا رسول اللہ مجھے کیا ہو گیا، میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہوں، آپ تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، آپ تو عزیمت پہ ہمیشہ چلتے، تو آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے؟ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ خود نہیں بیٹھے، بھوک نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ بتائیے اتنی بھوک ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں ان کو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے یہاں تک لے آیا ہوں، فرعون سے چھڑوا کے، اے اللہ اب ان کو گھر کہاں سے دوں؟ 6 لاکھ آدمی، ان کو گھر کہاں سے دوں؟ ان کو کھانا کہاں سے دوں؟ 6 لاکھ آدمی کو کتنا کھانا چاہیے، کتنا سالن چاہیے، کتنی روٹی چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنے گھر چاہیے، ان کو میں گھر کہاں سے دوں، ان کو میں سایہ کہاں سے دوں، ان کو کھانا کہاں سے دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے 40 برس، 1-2 دن نہیں، 40 برس مسلسل بنی اسرائیل کے لیے چھت کا انتظام بھی کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جو ہی سورج آتا، جو ہی سورج نکلتا، ایک دم بادلوں کا ایک بہت بڑا لینٹر بنی اسرائیل کے اوپر چھا جاتا، ایک چھت چھا جاتی، چھتری چھا جاتی۔ 6 لاکھ آدمیوں کے سائے کا اللہ روزانہ انتظام کرتے، 40 برس مسلسل، 40 برس مسلسل موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ نے ان کو بٹیر بھی کھلائے، مٹھائیاں بھی کھلائیں، آسمان سے دسترخوان اترتے تھے، اس پہ بھنے ہوئے بٹیر بھی ہوتے تھے اور مٹھائیاں بھی ہوتی تھیں، اور یہ 1-2 دن نہیں ہوا، 40 برس ہوا، 40 برس ہوا۔ بتاؤ جس موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے لیے 40 برس تک کھانا اتر سکتا تھا، پانی اتر سکتا تھا، اور بٹیر اتر سکتے تھے، مٹھائیاں اتر سکتی تھی، کیا ہمارے آقا کی دعا سے آسمان سے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھی؟ حضرت فاطمہ کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھی، حضرت امام حسن حسین کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھی، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوتے تھے،
اور آپ علیہ السلام خود بھوک سے نڈال ہو رہے ہوتے تھے، آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ کام کرنے والوں کو ان حالات میں بھی کام کرنا پڑے تو کام چھوڑنا نہیں ہے، کام ہمیں کرنا ہے. تو یہ کیا خیال ہے؟ تیار ہے انشاءاللہ؟ تو پوری زندگی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنے کے لیے آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ کے اشارے سے بتائیں. سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ آج تک جو ہم سے اس محنت میں کوتاہی ہو گئی اس پہ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بھئی آپ میں سے جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہمت فرما کے بتاؤ صبح سے 4 مہینے کے لیے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. اور جن پرانوں کے چلے رہتے وہ چلے کے لیے بتائیں ہمت فرما کے 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے اللہ کی ذات پہ